السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 اردو پر پروگرام دنیا میرے آگے۔ آج کی اہم سٹوریز اور عالمی دنیا اور اخبارات کی اہم واقعات اور خبریں اس پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گی۔ آج ہمارے سامنے اور ہمارے پروگرام میں جو آج کی اہم سٹوریز ہیں ان میں ایران میں کالجوں یونیورسٹیوں کے اساتذہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ عروج پر جا پہنچا ہے۔ حوثی باغیوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، کیا یمنی خانہ جنگی ختم ہو سکتی ہے؟ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور بدترین وحشیانہ کارروائیاں اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ عراق اور کویت سالوں بعد دوست بن گئے ہیں۔ عراقی صدر خلیجی دورے پر ہیں اور اس کے اہداف کیا ہوں گے؟ انڈیا میں مسلم دشمنی عروج پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی جو طلباء ہیں ان طلباء پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایران نے پاکستانی شہری مار دیے، پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ ہیں وہ اہم سٹوریز اور واقعات اور خبریں جن پر آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان اور تجزیہ کار مبصر کی حیثیت سے اور اسی طرح اینکر بھی ہیں ہمارے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فردوس جمال صاحب۔ بہت شکریہ فردوس صاحب، آپ تشریف لائیں۔ فردوس صاحب، ایک بڑی خبر دنیا کے اندر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں اور ان پابندیوں میں امریکہ نے دوسرے مرحلے میں پابندیاں لگا دیں اور بہت ساری چیزیں ان کو کہا ہے کہ آپ نہیں خرید سکتے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگوں میں بھی چل رہا ہے، ایران بہت سے ممالک میں جنگیں بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی عوام ہے وہ بہت مفلسی کا شکار ہے۔ وہاں اب جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اساتذہ، وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے حوالے سے خبریں بہت زیادہ میڈیا پر نہیں آتی ہیں، چونکہ سنسرشپ ہے اور اندر بہت ہی سنگین قسم کے سنسرشپ ایران کے اندر میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ نے پابندیوں کی بات کی، ایران کی جو اوپر جو پابندیاں لگی، حالیہ پابندیاں 5 نومبر کو جو لگی، اس سے تو ایرانی حکومت کو فائدہ ہوگا، لیکن ایرانی جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگی۔ ایرانی حکومت کو سیاسی طور پہ بھی فائدہ ہوگا اور اندرونی طور پہ بھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ان پابندیوں سے ہو رہا ہے کہ جو قوم اس کے خلاف نکل رہی تھی وہ محتاج ہو گئی حکومت کی ہر حوالے سے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے ایران کے اندر اساتذہ کے، تو آج کی بات ہے کوئی ہفتہ 10 دن ہو گئے وہ اساتذہ نکل رہے ہیں اور آج زیادہ تعداد میں نکلے مختلف کالج یونیورسٹی، تہران میں، اہواز میں، مختلف جگہوں پہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایران کے اندر مختلف طبقات احتجاج کر رہے ہیں۔ پہلے ٹرک یونین کی احتجاج ہوئی اور اس میں کوئی 48 شہروں میں وہ احتجاج ہوئی ٹرک یونین کی، اور پورے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، وہ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر، اگرچہ خبریں نہیں نکلتی، اندر سے اگر آپ کے رابطے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر شہر میں جو ہے نا ٹرک کھڑے کر کے احتجاج کر کے سڑکیں بلاک تھی۔ پھر اس کے بعد ٹرک یونین کی وہ احتجاج ختم ہو گئے تو ریٹائر جو ملازمین تھے انہوں نے احتجاج کیا۔ ہر شہر میں، ہر چوک میں ریٹائر ملازمین اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان کا احتجاج ختم ہو گیا، طلبہ کا احتجاج، اور ابھی اساتذہ کے احتجاج کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو تمام جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں کچھ مشترک اہداف ہیں احتجاج کرنے والوں کے۔ وہ مشترک اہداف یہ ہے کہ جس سے سارے ملک متاثر ہے، جیسے بے روزگاری ہے، جیسے غربت ہے، جیسے مہنگائی ہے، یہ تو سب اس سے متاثر ہیں اور سب اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے کچھ انڈیویژول بھی پرابلمز ہیں، ہر طبقے کے اپنے اندر کے بھی پرابلمز ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو، اساتذہ کو، ان میں پروفیسرز بھی ہیں، ان میں عام اساتذہ بھی، تہران یونیورسٹی کے اساتذہ اور خواتین بھی ہیں ان میں۔ اب ان میں یہ کہ ان کو تقریباً پچھلے 6 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی۔ اچھا، 6 مہینے کی تنخواہیں ان کو نہیں ملی ہے، انہوں نے گھر کا چولہا کیسے چلانا ہے؟ بالکل، ایک تو ان کے اوپر یہ ہے۔ پھر ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو گئی ہے، تنخواہوں میں کٹوتی کے ان کے اوپر وہ لگے ہیں، کیا کہتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، لیکن تنخواہیں بھی نہیں ملی ہے ساتھ میں۔ تو یہ ان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے اپنے اس کے لیے احتجاج کریں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کے احتجاج دیکھیں، اگر آپ آج تہران کے سڑکوں پر جو احتجاج ہو رہے تھے اس کی فوٹیج اٹھا کے دیکھیں گے، اس کی ویڈیوز دکھائیں گے، تو اس میں وہ نظام کی تبدیلی کی بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس سارے پرابلم، اس سارے مسئلے کا جو جڑ ہے وہ نظام ہے، جو نظام ایران کو مفلسی، غربت۔ آپ دیکھ لیں، ایک وہاں کے اندر کے آدمی نے یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ انقلاب سے پہلے جتنے پیسوں پہ، جتنے ان کے تومان پہ آپ ایک ٹیکسی خرید سکتے تھے، ٹیکسی جو گاڑی ہے، آج اتنے پیسے پہ آپ انڈے کی ایک کریٹ خرید سکتے ہیں۔ بالکل، تو یہ حالت اس کی ہے، تو ظاہر ہے احتجاج۔ اور پھر یہ افسوسناک بات ہے کہ
اتنی صورتحال گمبھیر ہے عوام کی، ایرانی عوام کی، اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے، نظام حکومت ہے، وہ مختلف ممالک میں مداخلت کر رہا ہے، عراق میں ہے، سوریہ میں ہے، یمن میں ہے، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہرحال فردوس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم نے بات کرنی تھی ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ بھی عروج پر ہے، بہت سے سنی اور عرب جو وہاں کمیونٹی ہے، جو اقلیت میں ہیں، ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے 24 کے پاس، وہ رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں رپورٹ میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے جو وہاں کی عوام ہے، جو سنی ہے اور اقلیتی ہیں اور عرب ہیں، بالخصوص اہواز جو مغربی ہے، جنوب مغربی غالباً وہاں پر ہے، تو وہاں پر بہت سارے عوام کو مسائل کا سامنا ہے۔ ایک رپورٹ دیکھیے، رپورٹ کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران میں پھانسیوں کا سلسلہ عروج پر۔ ایران انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے ایران کے جنوب مغربی صوبہ خوزستان کے شہر اہواز میں 22 شہریوں کو پھانسی دے دی۔ رپورٹ کے مطابق پھانسی 8 نومبر کو دی گئی۔ ایرانی انٹیلیجنس نے پھانسی دیے جانے والے شہریوں کے لواحقین سے رابطہ کر کے انہیں پھانسی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی تعزیتی اجتماع منعقد نہ کریں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی حکام نے لواحقین کو ڈیڈ باڈیز دینے سے بھی انکار کر دیا۔ واضح ہے کہ رواں سال 24 ستمبر کو ایرانی حکام نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں 22 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان 22 افراد کو اہواز فوجی پریڈ میں حملوں کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب اہواز میں انسانی حقوق تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان 22 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا، نہ ان پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ ایران میں انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے اہواز شہر میں اقلیتی سنی عرب کمیونٹی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران 500 سے 800 افراد کو ایرانی حکومت نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ گزشتہ ہفتے ایرانی انٹیلیجنس فورسز نے 100 کے قریب اہواز کے شہریوں کو گرفتار کیا۔ 2 نومبر 2018 کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایران میں جاری اہواز اقلیتی کمیونٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں کی تعداد میں اہواز میں بسنے والی سنی کمیونٹی کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جا رہا ہے۔ گرفتار کیے جانے والوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں قانونی جنگ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایرانی حکومت اہواز فوجی پریڈ حملے کی آڑ میں اہواز کی عرب اقلیتی کمیونٹی، سیاسی، سماجی، طلباء اور طالبات کے خلاف تعصبانہ رویہ روا رکھے ہوئے ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت دیگر مقامی انسانی حقوق تنظیموں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے جانے والوں میں نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین، طلباء اور طالبات شامل ہیں جنہیں جیلوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی کہ کس طرح سے ایران میں جو اقلیتی برادری ہے، جو سنی ہے، زیادہ تر سنی اور پھر اس میں عرب، ان کے ساتھ کس طرح سے مظالم ہو رہے ہیں اور کریک ڈاؤن بالخصوص اہواز شہر میں جاری ہے۔ فردوس صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ اقلیتی برادری کے خلاف بہت زیادہ وہاں پر ایران میں مظالم ہو رہے ہیں، پھانسیوں کا سلسلہ بھی عروج پر ہے، دنیا بھی، اقوام متحدہ بھی، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آواز تو اٹھاتی ہیں لیکن ان کی آواز بھی مؤثر ثابت نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اپنا مدنی صاحب، ایران میں تو مطلب اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، انقلاب کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور 1987 میں جو ہے وہاں کے ایک بہت بڑے عالم کو ہسپتال میں قتل کیا گیا، ملا عبدالعزیز ملا زادہ کو، ان کو قتل کیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ اتنے علماء وہاں پہ جو اقلیت بھی کیا، آپ بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اقلیت بھی نہیں کہہ سکتے، 40% ہے وہاں کے، ان کو شہید کیا گیا۔ پھر ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے جو پورے ایران میں، احمد سیاد بلوچی، وہ پورے ایران میں واحد PhD کیے ہوئے تھے حدیث میں، ان کو شہید کیا گیا۔ صالح ضیائی کو شہید کیا گیا، پروفیسر احمد کو شہید کیا گیا، بہت بڑے بڑے علماء کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں 2016 میں
2016 میں آپ کو یاد ہوگا رجائی شہر کی جیل میں 35 افراد کو اہل سنت تھے ان کو پھانسیاں دی گئی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی 2-4 دن پہلے اہواز میں، اہواز آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران کا جنوبی جو ہے وہ شہر ہے، اور وہاں پہ اکثریت جو ہے وہاں کی جو ہے وہ عرب نسل ہے، عرب آباد ہے، سنی ہے. تو وہاں پہ جو پھر اسی طرح کے بہت زیادہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا. پہلے تو ایک ڈرامہ وہاں پہ کیا گیا ایک وہ پریڈ میں جو ہے، اس کے بعد وہاں سے پھر اٹھایا گیا عربوں کو، اور پھانسیاں ابھی وہاں پہ ہو گئی. تو یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے. ان کے ہر آپ اگر صرف ظلم کئی حوالوں سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو اقلیت ہے. ایک تو ظلم وہ ہے ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ دنیا کی تمام تنظیمیں جو انسانی حقوق کی ہیں وہ مانتی ہیں کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، لیکن اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی. ایک ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کی پھانسیاں دی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان کے ایک پورے شہر کو، پورا شہر جو تھا وہ چھوٹا سا شہر تھا، اس کے تمام مردوں کو قتل کیا گیا. جرم ان کا یہ تھا کہ وہ بلوچستان، ایران بلوچستان کے وہ اہل سنت تھے. اسی طرح مختلف شہروں میں قتل، اس کے بعد اغوا اور اسی طرح پھانسیاں، یہ ایک سلسلہ ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ دیکھیں نوکریوں میں آپ اگر دیکھیں تناسب دیکھیں، کہیں بھی آج تک کوئی ایک سفیر آپ کو نہیں ملے گا کسی ملک میں جو اہل سنت لگا ہے ایران کے اندر سے، یا کسی بڑے عہدے پہ. عام ملازمتیں بھی ان پہ بند ہیں. تو اس طرح کے قدغنیں ظلم ہے. یہ ظلم کب تک ہوگا؟ اور میڈیا پھر اس کو دکھاتا بھی نہیں ہے، نہیں دکھاتا ہے میڈیا. اور خوش آئند بات یہ ہے اپنا مدنی صاحب کی، ایران کے جو عوام ہے ابھی وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، جو ولایت فقیہ کا جو نظام ہے، یہ تمام اقلیتوں پہ بھی اور عام ان کے جو لوگ ہیں ان پہ بھی ظلم کر رہا ہے، اور یہ ظلم ایک دن ختم ہوگا. جی اچھا، آگے بڑھتے ہیں فردوس صاحب. ایک اور جو ایران سے جڑی ہوئی خبر ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. جس طرح سے خود ایران کے اندر عوام بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہی ہے، تو پاکستان کی جو سرحد ہے تقریباً 900 کلومیٹر طویل لگتی ہے ایران کے ساتھ. تو ابھی کی خبر ہے ایک دن پہلے کی کہ وہاں پر پنجگور کا علاقہ ہے، وہاں پر 2 پاکستانیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا. کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی ہے ایران میں جانے کی، لیکن دوسری طرف سے ہم اگر یہ بات ہے بارڈر کراس کرنے میں آپ ان کو مار رہے ہیں، تو ایران سے ہزاروں اور بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور غیر قانونی طور پر سمگلنگ کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. بالخصوص کلبوشن آ گیا اور کتنے آگے، لیکن پاکستان نے تو ان کو نہیں مارا، اور پھر وہ ایران نے براہ راست ان کو مار دیا. دیکھیں اپنا مدنی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، شاید میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. یہ اس دفعہ جب پاکستان میں نئی حکومت بنی، انہوں نے ایران کے سفیر کو بلا کے آن کیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ آپ جو بلوچستان میں اب تک کرتے آئے ہیں یہ گوارا نہیں کیا جائے گا، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. انف بہت ہو گیا. یہ ان کو میسیج دیا تھا. اور جو ان کے وزیر خارجہ کے 2 دورے ہوئے اس چھوٹے سے دورے میں، مختصر مدت میں نئی حکومت کے، یہ سیٹلمنٹ کے کچھ مسائل تھے ہمارے بارڈرز کے اوپر، ہماری ان کے ساتھ جو تھی. ٹھیک ہے، ان کا یہ خیال وہ اپنے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اپنی جو دہشت گردی ہے، اپنی جو مداخلت ہے پاکستان میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ یہ الزام لگاتے رہے کہ اس طرف سے دراندازی ہوتی رہی ہے، یہاں سے جا کے لوگ وہاں پہ قتل ہوتے رہے. مسئلہ یہ کہ آپ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی جو شمسر جس جگہ پہ ہوا ہے، یہ پنجگور کے بارڈر کے اوپر ہمارے گاڑی پہ فائر کی گئی، پاکستانی علاقے پہ فائر کی گئی، اور اس کے نتیجے میں یہ 2 شہید ہو گئے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے آپ درجنوں واقعات جو ہے نا سابقہ سالوں میں ریکارڈ میں آ گئے کہ کہیں پاکستانی فوج پہ فائر کیے، بالکل صوبیدار شہید چوکیوں پہ مارٹر گولے مارتے، یہ سارا کچھ کرتے رہے. تو یہ ایک جو ان کے ساتھ چونکہ تفتان جو ہے وہ بارڈر ہے، خود آپ کے علم میں ہوگا وہ بند ہے کچھ پچھلے 3 ہفتوں سے، کشیدگی وہاں پر بھی ہے. تو ایران کو پاکستان نے بہت دفعہ مطلب ایسا ایک ہمسایہ سمجھ کے، یا پھر پاکستان کی ایسی پالیسی رہی کہ پاکستان میڈیا نے بھی، حکومت نے بھی اس پہ بولا نہیں، اس کو ایک وہ سپیس دے دیا کہ یہ خود سدھرے گا. لیکن ایران تمام حدود تجاوز کر رہا ہے، خاص کر ابھی عربوں کے وہاں پہ دلچسپی کے بعد، سرمایہ کاری سی پہ کے بعد، تو ایران وہاں پہ مزید حالات خراب کر سکتا ہے، وہاں پہ پاکستان کے لیے پریشانیاں کھڑا کر سکتا ہے. لیکن پاکستان میں میرے خیال میں ابھی زیادہ برداشت نہیں کرے گا اس پہ. بالکل اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے پاکستان کی جو حکومت ہے کہ پاکستان کے 2 شہری شہید کر دیے ایران نے، اور 4 جو ہیں وہ پاکستانی زخمی کر دیے گئے. کیا قصور تھا ان کا کہ وہ بارڈر کراس کر رہے تھے؟ اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہ، اور ایران کا بلوچستان کا علاقہ، یہ دونوں جو ہیں اس میں سنی برادری رہتی ہے اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں.
اور یہ عام بات ہے وہاں پر کہ ایک جگہ سے پاکستان کے بلوچستان والے ایران کے بلوچستان میں جائیں اور ایران والے پاکستان میں آئیں تو آپس میں رشتہ داریاں ہیں تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان پر فائرنگ کی گئی. پھر ایران سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن پاکستان لیتا ہے، لیکن اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ گاڑی پر ہوں ان پر آپ فائر کرتے ہیں. بہت افسوسناک واقعہ ہو جس پر پاکستان کی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور دنیا کی بڑی خبر ہے اور یمن سے ہے یہ خبر کہ حوثی باغیوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. حوثی جن کی پشت پر ایران ہے، ان حوثیوں کو جو ایران اسلحہ فراہم کر رہا تھا، یہ یمن میں جو 2015 سے جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ میں جو ایک بڑا جو باغی تھے، ملیشیا تھے، جو ریاض اور دیگر علاقوں پر بھی میزائل فائر کرتے رہے ہیں، تو ان حوثیوں میں اب دراڑیں پڑ گئی ہیں، آپس میں اختلافات واضح ہو گئے ہیں. حوثیوں کے جو وزیر اطلاعات تھے اور اسی طرح جو نائب وزیر تعلیم تھے وہ منحرف ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان جیسے اعلیٰ عہدوں پر جو فائز رہے ہیں حوثیوں کے اندر وہ بھی اب منحرف ہو جائیں گے. تو کیا حوثیوں کے اندر جو یہ بغاوت ہوئی ہے، دراڑیں پڑی ہیں، کیا اس سے یمنی خانہ جنگی جو ہے ختم ہو سکتی ہے، اور کیا جو وہاں کی عوام ہے انہیں سکون مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ اسی حوالے سے ایک ہمارے پاس رپورٹ بھی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں اور تجزیہ کریں، رپورٹ دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں. یمن میں حوثی باغیوں کی خون ریز کارروائیوں کے خاتمے کا وقت قریب آ پہنچا ہے. حوثی باغیوں سے علیحدہ ہونے والے وزیر اطلاعات عبدالسلام جابر نے ریاض میں میڈیا کانفرنس کے دوران انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یمنی حوثی باغیوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے. حوثی باغیوں کے کئی اعلیٰ عہدیدار یمن جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. ان قریب حوثیوں کے مزید بڑے عہدیدار حوثیوں سے علیحدہ ہو جائیں گے. حوثی باغیوں سے علیحدہ ہونے والے ایک اور بڑے عہدیدار نائب وزیر تعلیم و تربیت عبداللہ الحامدی نے کہا کہ ان کی طرح حوثیوں کے کئی عہدیدار یمن جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ حوثیوں سے علیحدہ ہونے والے عہدیدار اپنی رضامندی سے حوثیوں سے علیحدہ ہوئے ہیں. عبداللہ الحامدی کے مطابق حوثی باغی سکولوں اور کالجوں کے بچوں کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوسری جانب حوثیوں کے سابق وزیر اطلاعات عبدالسلام جابر نے کہا کہ ایران حوثیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے. سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی افواج اگر نہ ہوتی تو یمن میں ایران عراق کی طرح قابض ہو جاتا. انہوں نے مزید کہا کہ یمن عالم عرب کا ایک جزو ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا. امریکہ، ایران یا کوئی اور ملک یمن کی اس شناخت کو ختم نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ کیا ایران حوثیوں کو اسلحہ اور مالی امداد فراہم کرنے سے باز آ جائے گا؟ کیا حوثیوں سے علیحدہ ہونے والے اعلیٰ عہدیداروں کی علیحدگی سے یمن جنگ ختم ہو جائے گی؟ ویلکم بیک ناظرین. آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی. اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ یمنیوں کی جو یمن میں حوثی باغی ہیں ان کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ منحرف ہو گئی ہے. فردوس صاحب، اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ یمنی خانہ جنگی ختم ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے جو ان کے سابقہ وزیر تعلیم اور وزیر اطلاعات جو ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید بھی لوگ جو ہیں حوثیوں میں سے وہ الگ ہو سکتے ہیں. تو اس سے پہلے جو صدر تھے علی عبداللہ صالح، ان کو بھی انہوں نے خود ہی مار دیے حوثیوں نے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں امن آ سکتا ہے، عوام کو سکون ملے گا؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں. ایک تو یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ قبل از وقت ہوا، یا آپ یہ سمجھیں حوثی تھوڑا کچھ دن پہلے ایکسپوز ہوئے، چونکہ جس طرح مذاکرات یا ثالثی کی طرف جا رہے تھے اس کے اندر کہانی یہ تھی کہ حوثی بہت کمزور ہو چکے ہیں. ان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے مختلف ملکوں کی طرف سے وہ آنی تقریباً کم ہوتی گئی ہے، چونکہ اس کے اوپر پہرے اور یہ سارا کچھ، وہ اپنے پریشانیاں ان کی زیادہ ہیں. تو حوثی جو ٹیبل ٹاک پہ آ رہے تھے، میرے ذرائع کے مطابق حوثیوں نے پاکستانی حکومت سے بھی اپنے سورسز کے ذریعے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس مذاکرات کو خیر مقدم کیا ہے. اس کے ریزن یہ نہیں کہ وہ اچھے بچے بنے، یہ بات نہیں ہے. اس کی بات یہ ہے کہ حوثی بہت کمزور ہوئے. ایک یہ پریشانی. دوسری یہ کہ حوثی ایک قبیلہ جو ہم سمجھتے ہیں ایک قبیلہ ٹرائبل لوگ ہیں، جنگجو ٹائپ کے لوگ، ان کے اندر انڈیویجول چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں. بالکل. ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں. وہ اختلافات آج کے نہیں، وہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ایک مشترکہ دشمن کے خلاف وہ پہلے متحد تھے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بہت مطلب ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ طیاروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، جنگی جہازوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. حوثیوں کا بہت نقصان ابھی تک ہو گیا، اور اگر افواج جو ان کی پیش رفت مزید کر لیتی نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو خبر یہ ہے اندر سے کہ وہ جو ہے کمزور ہو چکے ہیں.
مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ اندر سے ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. تو میرے خیال میں اگر مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو امن ہو سکتا ہے, امید رکھنی چاہیے امن کی. جی ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم نے بات کرنی تھی کہ عراق اور کویت سالوں بعد دوست بن گئے ہیں, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے اس سے پوری دنیا کا امن جڑا ہوا ہے. بالخصوص جو عالم عرب ہے, عالم اسلام ہے, اس کا جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ مشرق وسطیٰ میں امن سے جڑی ہوئی ہے. مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے دو قبلے ہیں, ایک فلسطین کے اندر ہے مسجد اقصیٰ, اور دوسرا جو ہے بیت المقدس, اور دوسرا حرمین شریفین جو سعودی عرب میں ہے. اور اسی سے جڑے ہوئے جو دیگر ممالک ہیں, عراق ہے, کویت ہے, بحرین ہے, گلف کے جو ممالک ہیں, وہ ان کا امن و امان بھی اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں اور تعلق اور اس طرح کے اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں خطے میں امن و امان کے لیے اور دنیا کے امن و امان کے لیے. عراق اور کویت میں جنگ ہوئی تھی 1990 میں, اور پھر اس کے بعد تعلقات کسی حد تک کشیدہ رہے, پھر کبھی صلح ہوئی, کبھی ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد 2001 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو عراق پر ایران نے قبضہ کر لیا. کسی حد تک وہاں کی ساری حکومت ایران کے کنٹرول میں آ گئی, سارا نظام, اور ایران بالکل آزادی سے وہاں پر جو چاہتا وہ کرتا رہا. اور اس نے کوشش کی کہ عراق کو جو خلیجی ممالک ہیں, عرب جو برادر ہیں, ان سے کاٹ دیا جائے. تو اب نئی حکومت آئی ہے, نئی حکومت کے جو صدر ہیں وہ برہم صالح ان کا نام ہے, وہ اپنے خلیجی دورے پر ہیں. اور گزشتہ آج بھی انہوں نے وہ متحدہ عرب امارات میں دورے پر تھے, گزشتہ کل پہنچے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ کویت کے دورے پر گئے. اور کویت کے دورے پر انہوں نے وہاں کے جو ذمہ دار تھے اور حکومتی عہدیدار سے ان سے ملاقات کی. اسی والے سے ایک رپورٹ ہے, رپورٹ دیکھیے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. عراق اور کویت ماضی کی یادیں بھلا کر ایک نو منتخب عراقی صدر کا دورہ کویت. عراق کے نو منتخب صدر برہم صالح اپنے خلیجی دورے پر 11 نومبر کو کویت پہنچے. امیر کویت نے عراقی صدر کا شاندار استقبال کیا. عراقی صدر کا کہنا تھا کہ عراق، کویت، سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک کو دہشت گردوں اور شدت پسندوں سے خطرات لاحق ہیں. وہ خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن کے خواہاں ہیں. عراق کویت کے ساتھ ماضی کی یادیں بھلا کر مضبوط اور مستحکم تعلقات قائم کرے گا. ایران پر امریکی پابندیوں کے حوالے سے برہم صالح نے کہا کہ وہ امریکہ اور ایران کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتے اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی ثالث ہیں. امریکی پابندیوں کا بوجھ عراق برداشت نہیں کر سکتا. عراق کے پیش نظر سب سے پہلے عراق اور عراقی عوام ہیں. عراقی صدر نے کہا کہ کویت اور عراق پڑوسی اور برادر ملک ہیں, دونوں ساتھ مل کر کام کریں گے اور خطے میں امن قائم کریں گے. واضح رہے کہ عراق اور کویت کے درمیان 2 اگست 1990 میں جنگ چھڑ گئی تھی, جو بعد ازاں مختلف ممالک نے مل کر کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ختم کروائی تھی. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی عراق اور کویت کے تعلقات اور عراق کے خلیج کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. فردوس صاحب, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ عراق پر پہلے ایران کا کنٹرول تھا اور اب عراق کی جو حکومت ہے, وہاں کے عوام ہیں, وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے عرب جو خلیجی ممالک ہیں, بھائی ہیں, ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. اسی دورے پر بھی ہیں عراقی صدر, کوئی مثبت نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک شعر ہے کہ خوشی سے مر نہ جاتا اگر اعتبار ہوتا. امید تو رکھنی چاہیے کہ اچھے نتائج نکلے, اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ یہاں اس خطے میں بہت خون بہا, بہت ظلم ہوا, امن ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ابھی بھی عراق کے اندر جو حکومت ہے وہ کٹ پتلی حکومت ہے, اب بھی جو ہے امریکہ کے زیر سایہ ہے, ایران کے زیر اثر ہے. اگرچہ عوام جو ہے وہ اب سمجھ رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے پچھلے 2 مہینے میں اب ملاحظہ کیا ہوگا کہ عراق کے اندر جو ایران کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اور لوگ اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا سرمایہ, ہماری دولت ہے, اس پہ ایران آ کے قابض ہوا ہے. ایران کے کئی سکولز جو چل رہے تھے, مشنری سکولز عراق کے اندر, وہ جلائے گئے. وہ ایک تو ہے, ایک ایلیمنٹ وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ایران کو وہ دشمن سمجھتے تھے, عراقی ایک عرصے سے ایران کو دشمن سمجھتے آ رہے ہیں. فوراً وہ سارا بدل گیا, امریکہ نے لا کے بٹھا دیا کسی کو اوپر, تو وہ ایک تھی. لیکن اب یہ کہ کویت کے ساتھ اگر تعلقات بہتر بن رہے, حکومت کر رہی ہے, تو یقیناً عوام کی مرضی ہے اس میں. عوام چاہیں گے کہ تعلقات وہ ہوں, اچھے ہوں, بہتر ہوں تعلقات. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ زیادہ امید ہمیں اس پہ نہیں لگائے کہ بہت ختم ہو جائے. فردوس اگر ہو بھی جائے نا, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایران جو ہے وہ عراق میں جو اس کو یوز کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا, اگر ایسا ہو جائے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس پورے خطے میں, ریجن میں پچھلے 2 مہینے میں کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. جیسے مطلب مختلف جگہوں پہ لڑنے والے
ٹیبل ٹاک پہ آ رہے ہیں، جیسے طالبان کے ساتھ افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں، حوثیوں کے ساتھ یمن میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، خود اب یہ جو ہے شام کی صورتحال کافی بہتر ہونے جا رہی ہے، تو کچھ ہو رہا ہے، امید رکھی جا سکتے ہے کہ کچھ بہتر ہو۔ چلیں فردوس صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایک اور ٹاپک تھا وہ انڈیا میں مسلمان دشمنی کی، جو انڈیا کی جو حکومت ہے، بھارتی جو وہاں کی جو حکومت کر رہے ہیں، اور 2019 میں انڈیا میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان دشمنی عروج پر ہے، اور مسلمانوں سے نسبت رکھنے والی وہ چیزیں، وہ شہر جن کے نام مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو شہروں کے نام ہیں اب وہ انہیں تبدیل کر کے ہندو اپنے عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جو ان کے جو نظریات اور عقیدے کے مادات، جو ان کے بت ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، ان کے نام پر جو ہے وہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ انڈیا میں مسلمان دشمنی عروج پر کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم بات بھی یہ بھی کریں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور کشمیری طلباء کے ساتھ اور کشمیری جو عوام ہے وہاں پر کیا کر رہے ہیں انڈیا۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھارتی حکومت مسلمان دشمنی میں قدیم شہروں کے نام بدلنے لگ گئی۔ ان دنوں بھارتی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ان مختلف شہروں کے نام بدلنے کی مہم پر کاربند ہے جو کسی مسلم شخصیت کے نام سے منسوب ہیں۔ اس سلسلے میں اتر پردیش کے علاقے فیض آباد کا نام بدل کر ضلع ایودھیا رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج رکھنے کا اعلان کیا گیا، جس پر زبردست تنازع چھڑا ہوا ہے۔ خود الہ آباد کے غیر مسلم اسکالر اس تبدیلی کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پریاگ راج تو پہلے سے ہی تھا، اکبر بادشاہ نے الہ آباد شہر بسایا تھا، لیکن انہوں نے پریاگ راج کا نام نہیں بدلا تھا۔ پریاگ راج الہ آباد کے نزدیک پہلے سے موجود ہے، انہوں نے نیا شہر بسا کر اس کا نام الہ آباد رکھا تھا۔ الہ آباد اور فیض آباد کے نام بدلنے کے بعد گجرات میں احمد آباد کا نام بدل کر کرناوتی رکھنے کی بھی مہم شروع ہو گئی ہے۔ پہلے بی جے پی کے ایک رہنما نے اس کی تجویز پیش کی، اور اب ریاست کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی کہتے ہیں کہ ہم احمد آباد کا نام بدل کر کرناوتی کریں گے۔ احمد آباد کا نام کرناوتی کی بات جو بہت سال سے چل رہی ہے، اس کے بارے میں ضرور ہم وچارنا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ 2019 کے انتخابات سے قبل احمد آباد کا نام بدل دیا جائے گا۔ ادھر ہندو انتہا پسندوں نے مہاراشٹر کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اورنگ آباد اور عثمان آباد کے نام بدلیں۔ اس کے علاوہ ہماچل پردیش کی بی جے پی حکومت نے گزشتہ ماہ تجویز پیش کی تھی کہ شملہ کا نام شیاملہ کیا جانا چاہیے، لیکن شہریوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ تجویز واپس لے لی گئی۔ غیر جانبدار سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ناموں کی تبدیلی سے سیاسی مفاد پرستی کی بو آتی ہے۔ متعدد تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ناموں کی تبدیلی سے ہندوؤں کے ایک طبقے میں اپنی تہذیب اور ثقافت کے نام پر ایک غیر ضروری اور خطرناک احساس پیدا کیا جا رہا ہے، جو ملک کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بقائے باہم کے نظریے کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق ہندو تہذیب کا راگ اس لیے الاپا جا رہا ہے تاکہ 2019 کے عام انتخابات میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور ہندو غیرت اور خودداری کے نام پر ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے انڈیا کی جو موجودہ حکومت ہے 2019 کے انتخابات سے پہلے مسلم دشمنی میں کس قدر آگے جا چکی ہے، اس حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ دیکھی۔ فردوس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ ایک ہندوازم کا نام پر ووٹ لیتی ہے، اور مودی جو ہے اس سے پہلے بھی دیکھا پچھلے انتخابات میں بھی انہوں نے ایسے کیا اور اب بھی ایسے کر رہے ہیں۔ اب تو وہاں جو قدیم شہر ہیں احمد آباد، الہ آباد، جو ایک بڑے ایک پیچھے اس کی تاریخ ہے، ان کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کہ یہ درست بات ہے کہ انتخابات جب بھی قریب آتے ہیں تو اس طرح کے حربے، اس طرح کے ہتھ کنڈے جس سے اپنی کمیونٹی کو جو ہے اشتعال دلا جائے، مسلمانوں کے خلاف ووٹ بینک بنایا جائے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی عام دنوں میں ظلم نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں پہ۔ 1947 سے لے کر اب تک انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ ایک لمحے کے لیے ظلم بند نہیں ہوا ہے۔ مسلمان شناختیں مٹانا، مسلمانوں کو حقوق سے محروم کرنا، مسلمانوں کو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ دینا، مسلمانوں کو ظلم، گائے کی قربانی پہ پاؤں، یہ سارا
मोदी हुकूमत से पहले भी था, वाजपेयी साहब के दौर में भी था, उससे पहले भी ये सिलसिला जारी रहा। अब हद यहाँ तक पहुँची है मदनी साहब कि बाकायदा ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि मुसलमान ताजर से सौदा सलफ आपने नहीं लेना है, मुसलमान से चीज़ें नहीं ख़रीदनी है। एक हमारी बहन वहाँ इंडिया की थी, उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का एक पैगाम भी दिया, वीडियो भी बनाई और अपील करने वाली वीडियो। उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों से आप मुसलमानों की चीज़ों का बायकाट करें, शौक़ से करें। आपके पूरे हिंदुस्तान में जितनी गाड़ियों में तेल जलता है, तेल डाला जाता है, कहाँ से आता है? मुस्लिम कंट्रीज से आता है, खलीजी ममालिक से आता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसकी जगह पे गाँव मूत्र लगाओ, गाय का पेशाब लगा लो। मुसलमानों की चीज़ें नहीं खरीदनी है। आपके सिर्फ वो जो ताज महल है, ठीक है, ताज महल की जो इनकम है वो छोटे छोटे पॉकेट साइज 40 से ज़्यादा मुल्कों के जीडीपी से ज़्यादा है, जितने सयाहत है वहाँ पे। मुसलमानों के यादगारों से मुसलमानों के तुम कमा रहे हो और फिर कह रहे हो मुसलमानों की चीज़ों का बायकाट करेंगे। तो एक उमूमी जो बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जब तक के 2-4 छोटे छोटे मुल्क नहीं बनेंगे, खालिस्तान नहीं बनेगा, हैदराबाद दक्कन मिला के मुसलमानों का एक मुल्क नहीं बनेगा, तब तक मुसलमानों को वहाँ पे उनके जायज़ जो हुकूक़ है वो नहीं मिलेंगे, ये जुल्म जारी रहेगा। इसके अलावा भी फिरदौस साहब एक और जो है वो जो कश्मीरी अवाम है, हमने कल भी देखा कि जो सैयद अली गिलानी साहब है जो हुर्रियत रहनुमा है, उनको बंद किया हुआ है। कल वो इलाज के लिए भी बड़ी मुश्किल से गए तो उनको जाने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ देख लेते हैं हम इंडिया के अंदर जो कश्मीरी तलबा वहाँ पढ़ते हैं उन पर भी मज़ालिम होते हैं। तो ये इंडिया क्या अपना चेहरा दिखाना चाह रहा है? जमहूरी मुल्क है या क्या है ये? देखो, हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क कहना तो मतलब जमहूरियत की भी तौहीन है और जमहूरियत के लिए गाली है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मदनी साहब, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कश्मीर में क्या हो रहा है जुल्म। अब ये कि कश्मीर में जो है पिछले दिनों जो शहादतें हो गई, ठीक है, उसके बाद वो शहीद हो गया, शौकत शहीद हो गया, उसके बाद रशीद शहीद हो गया, इस तरह के काफ़ी नौजवान जो शहीद हुए वहाँ पे, उनको पाकिस्तानी परचम में लिपेट के उन्होंने दफना दिया। वहाँ के लोगों ने उनकी कब्रों पे पाकिस्तानी परचम पड़े। वो ऐलान कर रहे हैं वाज़े तौर पे कि आप हमें काट भी दें तो पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ नहीं कटेगा, आप हमें मार भी दें तो पाकिस्तान हमारा जुनून है, पाकिस्तान हमारा इश्क है और पाकिस्तान हमारी मंजिल है, बिल्कुल उस मंजिल को हमने हासिल करना है। भाई आप देखिए, इंडिया को शर्म नहीं आती है? मास्को में मुज़ाकरात करने के लिए मुँह उठा के चला गया तालिबान के साथ, न 3 में न 13 में, तेरा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। लेकिन कश्मीर के मामले में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने पेशकश की, उसको ठुकरा दिया। बिल्कुल पिछले 70 साल से मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आ रहे। अली गिलानी ने और हुर्रियत लोगों ने इस पे बात की, ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने बात की जो उनका अपना जो है पपड़ है। लेकिन मतलब इंडिया दुनिया के सामने अपना जो चेहरा दिखा रहा है वो चेहरा नहीं है इंडिया का, वो बॉलीवुड वाला चेहरा नहीं है इंडिया का। इंडिया का असल चेहरा कमज़ात, कम ज़रफ़, दरिंदगी, वहशत, जुल्म, मतलब वो जो एक चेहरा जो दुनिया के तमाम नहूसतें, तमाम गंदगियाँ, तमाम गलाजतें और तमाम मकरूह काम और जराइम जमा करके जो एक चेहरा बनता है वो उनका नज़र आता है उनके हिंदुज़म हम देख रहे हैं। बिल्कुल फिरदौस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, आखिर में एक और अहम ख़बर है जो आज अशरकुल औसत जो मशरिक़ वस्ता का बड़ा अखबार है उसमें ये शाया भी हुई है और सऊदी मीडिया ने भी इसे डिस्कस किया है। ख़बर ये है कि जो सऊदी अरब के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सऊदी अरब में 130 तारीख़ी जो मस्जिदें हैं उन्हें बनाने का ऐलान किया है और इस पर लगभग 13 मिलियन डॉलर की खतीर रकम भी खर्च की जाएगी। 130 जो मसाजिद हैं ये तारीख़ी मसाजिद हैं और जिनके जो एक बहुत अरसे से जिनकी देखभाल में सुस्ती थी, गफलत थी, उसे अब रिन्यू किया जाएगा और तारीख़ी हवाले से वहाँ पर जिस तरह के लोग आते हैं, सियाह आते हैं, नमाज़ें पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ की जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात के हवाले से याद भी किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी तारीख़ी जगह हैं, हरमैन शरीफैन है और उसके अलावा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, सहाबा किराम की निस्बत से और दीगर जो इस्लामी आसार हैं वो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अच्छी बात है कि 130 जो तारीख़ी मसाजिद हैं उनको बनाने के हवाले से गौर व फ़िक्र हो रही है और उसके लिए बाकायदा एक फ़ंड भी कायम कर दिया गया है। 13 मिलियन डॉलर गालिबन रकम है तो वो इस पर ख़र्च की जाएगी। ये सऊदी अरब का एक अच्छा पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए कि जो तमाम तारीख़ी मसाजिद हैं उनका वो ज़ियारत कर सकेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आपने इस हवाले से जो अपनी राय है और वो आप ज़रूर हमें दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।